لوگ باتوں سے بھی شرک کرتے ہیں، کہتے تو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہلے ترجیح دیتے ہیں، لیکن پھر جو کرتے ہیں تو ترجیح نہیں ہوتی، یعنی اپنے آپ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ میرے خیال سے یہ چیز نافرمانی میں آئے گی، شرک میں نہیں آئے گی، کیونکہ شرک تو وہ ہے کہ جیسے تصاویریں ہو گئیں، جیسے کوئی بندہ کسی کو یہ کہے کہ ہی از دا اونلی ہوپ، یعنی یہی آخری امید ہے، تو یہ باتیں شرک کے زمرے میں آئیں گی۔ اس طرح کی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم انسان ہیں تو انسان غافل بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ شرک کرے۔ اب جیسے میں بھی ہوں سست اور لیزی قسم کا، تو اب میں بھی بعض باتوں میں کرتا ہوں گا، اور جیسے میں بھی سو جاتا ہوں، تو اس طرح سے اذان ہو رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، تو یہ چیزیں نافرمانی میں تو آئیں گی، جیسے عرفان بھائی نے بھی کہا، لیکن یہ شرک کے زمرے میں نہیں آئیں گی۔ شرک کے زمرے میں وہ باتیں آئیں گی کہ جیسے غرور، تکبر ہو گیا، اور کسی کے بارے میں کہہ دینا کہ وہی آخری امید ہے، تو یہ چیزیں شرک کے زمرے میں آتی ہیں۔ جیسے مجھے ایک ڈریم میں اللہ نے کہا کہ جب تم چلا کرو تو آ کر کے مت چلا کرو، بلکہ عاجزی سے چلا کرو اور اپنے سر کو جھکا کے چلا کرو۔ تو پھر یعنی اس کے بعد پھر میں نے اپنے عاجزی سے چلنا شروع کر دیا، ایون سر کو بھی جھکا کے چلنا شروع کر دیا۔ تو پھر ایک دوسرے ڈریم میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ قاسم تم اس نیت سے سر کو جھکا کے چلا کرو کہ اگر میں یعنی انسان نہ ہوتا اور مجھے دنیا کے کام نہ کرنے ہوتے تو میں ہر وقت اللہ کے آگے سجدے میں رہتا، تو اس نیت سے تم سر کو جھکا کے چلا کرو، کیونکہ انسان بہت ہی کمزور پیدا کیا گیا۔ ایون میں بھی خود بھی ابھی تو ہے نہیں، اس وقت جب میں اللہ کی وعدوں کا انتظار کرتا رہتا تھا تو مجھے بھی دل میں آتا تھا پتہ نہیں اللہ کے وعدے کبھی پورے ہونے بھی ہیں یا نہیں۔ پھر ایک ڈریم بھی آیا مجھے جس میں اللہ سارے اپنے وعدے مجھ سے کیے ہوئے پورے کرتا بھی ہے، اور اللہ مجھے کہتا بھی ہے کہ قاسم اب تمہیں کوئی مجھ سے گلہ شکوہ تو نہیں ہے، میں نے سارے اپنے وعدے پورے کر دیے ہیں۔ تو پھر میں اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ بس مجھے ایک شخص کو قتل کرنے کی اجازت دے دے، تو اللہ جو ہوتا ہے نا وہ بڑا تیزی سے میری طرف آتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں پتا کہ میں نے کس کو کرنا ہے، لیکن اللہ کو پتہ آتا ہے، تو وہ اللہ بڑا تیزی سے میری طرف آتا ہے اور مجھے کہتا ہے قاسم کیا بات ہے، تم کس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ میں اپنے آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں کہ میں تیرے وعدوں کے بارے میں ہمیشہ شک میں پڑا رہا۔ تو اللہ آگے سے کہتا ہے قاسم میں نے انسان کو بہت ہی کمزور پیدا کیا ہے، تو تم یہ الٹی باتیں سوچنا چھوڑ دو اور آؤ اور اب میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ تو انسان کو اللہ نے نا بہت کمزور پیدا کیا ہے، تو اب یہ چیزیں نافرمانی میں آ سکتی ہیں لیکن شرک میں نہیں، کیونکہ اللہ نے انسان کو نا کمزور پیدا کیا، انسان بڑا کمزور ہے۔ اگلا سوال ہے Does Mohammed Qasim have any plan to visit any other country right now? Will he come to Indonesia this year from Gone? Inshallah I will visit Indonesia, Malaysia, Bangladesh, other countries, inshallah.